بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 51 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے علم البدیع۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ علم البدیع البدیع علم یعرف به وجوہ تحسین الکلام المطابق لمقتضى الحال وهذه الوجوہ ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمى بالمحسنات المعنویة وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظیة۔ ترجمہ دیکھیے، علم البدیع وہ علم ہے جس کے ذریعے اس کلام کو خوبصورت بنانے کے طریقے معلوم ہو جو کلام مقتضی حال کے مطابق ہو، اور ان طریقوں میں سے جو معنی کی تحسین کی طرف راجع ہوں ان کا نام محسنات معنویہ رکھا جاتا ہے، اور جو لفظ کی تحسین کی طرف راجع ہوں اس کا نام محسنات لفظیہ رکھا جاتا ہے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ علم المعانی اور علم البیان سے فراغت کے بعد اب حضرات مصنفین علم البدیع کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو بدیع مشتق ہے بدع یبدع بدعن سے، جس کے معنی بغیر نمونے کے کوئی چیز بنانا، لہٰذا بدیع کے لغوی معنی ہوئے انوکھی چیز بنانے والا۔ اور بلاغت کی اصطلاح میں علم البدیع اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ طریقے معلوم ہوں جس سے کلام کو مزین اور خوبصورت بنایا جاتا ہے، مگر مطلق کلام نہیں، بلکہ وہ کلام جس میں مقتضی حال کی رعایت کی گئی ہو اور اس کی دلالت معنی مقصود پر بالکل واضح ہو، یعنی ایسا کلام جس میں مذکورہ دونوں علوم یعنی علم المعانی اور بیان کی رعایت کی جا چکی ہو، اس طور پر کہ علم المعانی کی رعایت کے نتیجے میں وہ مقتضی حال کے مطابق ہو، اور علم البیان کی رعایت کے نتیجے میں معنی مرادی پر واضح الدلالت ہو۔ تو اس ساری تفصیل سے ان علوم ثلاثہ کی حیثیت بھی معلوم ہو گئی کہ علم المعانی اور بیان کا اثر کلام کے معنی مرادی کی تحسین پر ذاتی طور سے ہوتا ہے، اور علم البدیع کا اثر عارضی طور پر ہوتا ہے کہ کلام پہلے مطابق مقتضی حال اور واضح الدلالت ہو، پھر علم البدیع اسے لفظی یا معنوی اعتبار سے مزید مزین اور آراستہ کرے گا۔ آگے پھر فرمایا وَهَذِهِ الْوُجُوهُ، تو یہاں سے فرمایا کہ کلام کو مزین کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقے جن کا تعلق معنی سے ہے، یعنی جن سے کلام کے معنی میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، تو اس قسم کو محسنات معنویہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ طریقہ جس کا تعلق لفظ سے ہے، یعنی جس سے لفظ میں حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا نام محسنات لفظیہ رکھا جاتا ہے۔ آگے مصنفین محسنات معنویہ کی دو قسموں یعنی توریہ اور ابہام کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توریہ یہ ہے کہ ایک لفظ بولیں جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کہ لفظ بولتے ہی وہ معنی ذہن میں آ جائے، اور دوسرا بعید کہ فوراً ذہن میں نہ آئے بلکہ اس میں کچھ غور و فکر کی ضرورت پڑے، اس بنیاد پر کہ قرینہ مخفی اور غیر واضح ہے، جیسے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ، تو اس آیت میں محل استشہاد جرحتم ہے، جس کے دو معنی ہیں، ایک زخمی کرنا، زخمی ہونا، اور دوسرا گناہوں کا مرتکب ہونا۔ تو یہاں دوسرا معنی ارتکاب ذنوب ہی مراد ہے، کیونکہ ذہن اول ہی میں زخمی والے معنی کی طرف جاتا ہے، دوسرے معنی کی طرف نہیں جاتا بلکہ غور و فکر کے بعد جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر ہے یا سیدن ھذا لطفن لہ البرایا عبید انت الحسین ولیکن جفاک فینا یزید۔ تو اس شعر میں محل استشہاد یزیدو ہے، جس کے دو معنی ہیں، ایک علم یعنی حضرت معاویہ کا بیٹا یزید، اور دوسرا زاد کا فعل مضارع زیادہ یزید زیادتن بڑھنا، زیادہ ہونا۔ یہاں دوسرا معنی ہی مراد ہے،
یہاں یہ جان لینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ توریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مجردہ اور دوسرا مرشح۔ تو مجردہ وہ توریہ ہے جس میں معنی قریب کا کوئی مناسب مذکور نہ ہو، جیسے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ۔ تو اس مثال میں جرح کا کوئی مناسب مذکور نہیں ہے، اور مرشح وہ توریہ ہے جس میں معنی قریبی کا کوئی مناسب بھی مذکور ہو، جیسے دوسری مثال میں یزید کا مناسب حسین مذکور ہے۔ تو پہلی مثال توریہ مجردہ کی ہے اور دوسری مثال مرشح کی ہے۔ آگے فرمایا الابہام ایراد الکلامی، تو یہاں سے محسنات معنویہ کی دوسری قسم ابہام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں ایسا لفظ لایا جائے جس میں دو متضاد وجہوں کا احتمال ہو، جیسے بارک اللہ للحسن ولبوران فی الختن یا امام الہدا ظفیرتا ولیکن ببنت من۔ تو اس شعر میں محل استشہاد ببنت من ہے، جس میں دو متضاد وجہوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ عظمت کو بیان کر کے تعریف مقصود ہے، یعنی یہ کہ کامیابی کا صحرا اس وجہ سے ملا کہ یہ حسن بن سہیل کی صاحبزادی تھی۔ یہ معنی حسن بن سہیل کی مدح پر دلالت کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک اعتبار سے مذمت مقصود ہے، یعنی یہ کہ حسن بن سہیل جیسوں کی لڑکی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گیا۔ اس میں حسن بن سہیل کی مذمت ہے کہ اس جیسے شخص کی لڑکی سے کیسے آپ نے رشتہ کر لیا۔ حسن سے مراد حسن بن سہیل ہے، جو مشہور عباسی خاندان کے بادشاہ مامون کا وزیر تھا۔ اس کی لڑکی کا نام بوران تھا، جس سے خلیفہ مامون نے شادی کی۔ اسی موقع پر یہ اشعار محمد بن حزم نے کہے تھے۔ آگے فرمایا التوجیہ افادۃ معنی بالالفاظ، یہاں سے محسنات معنویہ کی تیسری قسم توجیہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو توجیہ یہ ہے کہ کسی معنی کو ایسے الفاظ کے ذریعے بیان کیا جائے جو اس معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، بشرط یہ کہ وہ الفاظ انسانوں یا ان کے علاوہ کے نام ہوں، جیسے کہ شاعر کا شعر جس نے نہر کا وصف بیان کیا ہے۔ اذا فاخرته الريح ولت عليلة بأذيال كثبان السرى تتعثر به الفضل يبدو والربيع وكم غدا به الروز يحيى وهو لا شك جعفر۔ تو اس شعر میں محل استشہاد فضل، ربیع، یحییٰ اور جعفر یہ چاروں الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اپنے معنی موضوع لہو یعنی کمال، موسم بہار، زندہ رہتا ہے، ندی کو بھی بتلا رہے ہیں اور انسانوں کے نام بھی بتا رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا شعر وما حسن بیت لہو زخرف تراہ اذا زلزلت لم یکن، تو اس شعر میں محل استشہاد زخرف، اذا زلزلت اور لم یکن یہ تینوں الفاظ ہیں جو اپنے معنی موضوع لہو کو بتلانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے علاوہ قرآن کریم کی صورتوں کے نام ہیں۔ آگے فرمایا الطباق هو الجمع، تو یہاں سے محسنات معنویہ کی قسم طباق کا ذکر ہے، یعنی کلام میں ایسے دو معنی کو جمع کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، خواہ وہ دونوں اسم ہوں یا فعل۔ اسم جیسے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو اس میں محل استشہاد لفظ ایقاظاً جاگنے والے اور رقودن سونے والے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو فعل کی مثال بھی سمجھیے، جیسے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو اس آیت میں محل استشہاد لا یعلمون اور یعلمون ہیں، جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور دونوں فعل ہیں، ایک فعل منفی ہے اور ایک فعل مثبت ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الطَّبَاقِ الْمُقَابَلَةُ، تو یہاں سے محسنات معنویہ کی پانچویں قسم کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی مقابلہ۔
مقابلہ یہ بھی طباق ہی کی ایک قسم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ متوافق معنی لائے جائیں، پھر علی ترتیب ہر لفظ کا مقابل لایا جائے، جیسے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تو اس آیت میں فَلْيَضْحَكُوا اور قلیلاً متوافق لفظ ہیں، اور اسی ترتیب سے فَلْيَضْحَكُوا کا مقابل وَلْيَبْكُوا اور قلیلاً کا مقابل کثیراً کو لایا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْهُ التَّدْبِيجُ، تو یہاں سے محسنات معنویہ کی چھٹی قسم تدبیج ہے، یعنی تدبیج کے لغوی معنی تزئین ہے۔ اصطلاح بلاغت میں تدبیج نام ہے کلام میں رنگوں کے الفاظ کو ایک دوسروں کے مقابل لانا، یعنی بطور مدح کسی کلام میں مختلف رنگوں کا تذکرہ کرنا، جیسے کہ تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر۔ تو اس شعر میں محل استشہاد حمر اور خضری ہیں، یہ دونوں جو ہیں دو رنگ ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں، اور شعر کا مطلب یہ ہے کہ ممدوح جس وقت شہید ہوا اس کے کپڑے خون میں لت پت ہونے کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے، تو گویا اس نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر جب اسے دفنایا گیا تو وہ خون آلود کپڑے جنت کے سبز ریشمی کپڑوں میں بدل گئے، یعنی کہ اسے جنتی لباس میں ملبوس کر دیا گیا۔ آگے فرمایا الادماج، تو یہاں سے ساتویں قسم ادماج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ادماج کے لغوی معنی لپیٹنے کے ہیں، اور اصطلاح میں ادماج اس کلام کو کہتے ہیں جسے ایک معنی کے لیے لایا گیا ہو مگر دوسرے معنی کو بھی ضمناً شامل ہو گیا ہو، جیسے کہ اقلب فیہ اجفانی کانی اعد بها علی الدہر الذنوب۔ تو یہ شعر مشہور شاعر ابو طبیب متنبی کا ہے، جس میں اس کا اصل مقصد درازی شب کو بیان کرنا تھا، مگر اس کے ساتھ شاعر نے زمانے کی بھی شکایت کر دی، گویا کہ زمانے کی شکایت مقصود اصلی نہیں تھی بلکہ ضمناً ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الْإِدْمَاجِ، تو یہاں سے مصنفین فرما رہے ہیں کہ ادماج ہی کی ایک قسم استتباع ہے۔ استتباع کے لغوی معنی پیچھے پیچھے چلنا، اور اصطلاح میں استتباع کہتے ہیں کسی چیز کی تعریف ایسے انداز سے کرنا کہ اس تعریف سے ایک اور چیز کی تعریف ہو جائے، جیسے کہ سمیع البدیعۃ لیس یمسک لفظہ فکأنما الفاظہ من مالہ۔ تو اس شعر میں شاعر کا مقصد ممدوح کی فصاحت اور اس کے کلام کی برجستگی پر قدرت کو بتلانا ہے کہ میرا ممدوح بڑا حاضر جواب اور برجستہ گو ہے، اس کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے بلکہ الفاظ کے خزانے ہیں، وہ ایسا ہے جس وقت بھی کوئی اس سے سوال کرے جواب کے لیے سوچنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن یہ تعریف ایسے انداز سے کی ہے کہ اسی سے ممدوح کی ایک دوسری تعریف بھی ہو گئی، یعنی اس کی فیاضی اور سخاوت کا بھی بیان ہو گیا۔ آگے فرمایا مراعات النظیر یا جمع امر، تو یہاں سے مصنفین نے محسنات معنویہ کی 9ویں قسم کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ 9ویں قسم مراعات النظیر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دو یا دو سے زیادہ امور کو ایک جگہ جمع کیا جائے جن کے درمیان نسبت تضاد کے علاوہ کوئی اور نسبت ہو، جیسے کہ اذا صدق الجد افطر العم للفتى مکارم لا تخفى وان كذب الخال۔ تو اس شعر میں شاعر نے جد، عم، خال تینوں کو جمع کر دیا ہے۔ جد کے معنی دادا، عم کے معنی چچا اور خال کے معنی ماموں، اور ان تینوں معنی میں مناسبت بھی موجود ہے، اور یہ مناسبت تضاد کی بھی نہیں ہے، مگر شعر میں یہ معنی مذکور مراد نہیں ہے، بلکہ جد سے مراد نصیبہ یعنی قسمت، اور عم سے مراد عوام الناس، اور خال سے مراد خیال اور ظن مراد ہے۔ آگے فرمایا الاستخدام، تو 10ویں قسم صفت استخدام ہے۔ استخدام کے لغوی معنی ہے خادم بنانا،
اور اصطلاح بلاغت میں استقدام کہتے ہیں کسی لفظ کے دو معنی ہوں، ایک معنی تو لفظ کو ذکر کر کے اس سے مراد لیں اور دوسرا معنی اس کی ضمیر سے جو اس لفظ کی طرف راجع ہے۔ یا استقدام کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کے دو معنی ہوں اور اس لفظ کی طرف دو ضمیریں لوٹائیں جائیں، جس میں سے پہلی ضمیر سے ایک معنی مراد لیں اور دوسری ضمیر سے دوسرا معنی مراد لیں۔ جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو اس آیت مبارکہ میں محل استشہاد لفظ الشہر اور فلیصم ہو ہے۔ فلیصم ہو کی ہا ضمیر ہے اور شہر ایک لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک ہلال رمضان اور دوسرا ماہ رمضان۔ تو لفظ شہر سے ہلال رمضان مراد ہے اور فلیصم ہو کی ہا ضمیر سے دوسرا معنی زمانہ معلوم یعنی ماہ رمضان مراد ہے۔ تو اسی طرح دوسری قسم کی مثال کو سمجھیے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر، فسق الغزاء والساکنیہ وانہم شبوہ بین جوانیہ وضلوعی۔ تو اس شعر میں محل استشہاد الغزاء اور ساکنیہ کی ضمیر اور شبوہ کی ضمیر یہ تینوں الفاظ ہیں، اس طور پر کہ الغزاء ایک لفظ ہے جس کی طرف دو ضمیریں لوٹ رہی ہیں اور دو ضمیریں جو ہیں ان کا معنی بھی الگ الگ ہے، اس طرح سے کہ ساکنیہ کی ضمیر غزا کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ موضع الغزا کے معنی میں ہے، اور شبوہ کی ضمیر مفعول کا مرجع غزا ہے جو نار غزا کے معنی میں ہے۔ آگے فرمایا الاستطراد، تو یہاں سے مصنفین محسنات معنویہ کی 11ویں قسم استطراد کو بیان فرما رہے ہیں۔ استطراد کے لغوی معنی ہے کلام کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسرا کلام لازم آ جائے، اور اصطلاح بلاغت میں استطراد یہ ہے کہ متکلم اپنے اس مقصد کو جسے وہ بیان کر رہا تھا ناقص چھوڑ کر دوسرے مقصد میں لگ جائے کسی مناسبت کی وجہ سے، پھر دوبارہ پہلے مقصد کی تکمیل کے لیے لوٹے، جیسے کہ سموئیل کا یہ شعر، وَإِنَّ أُنَاسٌ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ آمِرٌ وَسَلُولُ يُقَرِّبُ حُبَّ الْمَوْتِ أَجَالَنَا لَنَا وَتَقْرَهُهُ أَجَالُهُمْ فَتَقُولُ وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَا طُلَّ مِنَّا حَيْثُ كَانَ قَتِيلُ۔ تو اس شعر کے پہلے مصرے میں شاعر نے اپنے خاندان کی شجاعت پر فخر ظاہر کیا ہے، اس طور پر کہ ہم لوگ قتل اور جنگ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان چیزوں سے ہمارا روزانہ کا سامنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ یہ چیزیں ہماری عادت میں داخل ہو گئی ہیں، ہم اس کو بالکل معیوب سمجھتے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے مصرے میں عامر اور سلول کی مذمت بھی کر دی کہ یہ لوگ جنگ سے گھبراتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے میں پہلے اپنا فخر بیان کیا اور ان دونوں قبیلوں کی مذمت کی، اور پھر تیسرے شعر میں اپنی بڑائی کی طرف لوٹ آیا کہ ہم اتنے بہادر دلیر ہیں کہ ہمارا کوئی سردار اب تک اپنی موت نہیں مرا ہے، بلکہ ہر ایک نے مقابلہ کرتے ہوئے ہی اپنی جان آفری کے سپرد کی ہیں، اور ہم نے اپنے مقتولین میں سے ہر ایک کا قصاص لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو محسنات معنویہ کی 11 اقسام اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے انشاءاللہ ہم محسنات معنویہ کی 12ویں قسم سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔